اب ایک اور روایت کی طرف آئیے. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں جو سیارتاً گردش کرتے ہیں، اور فضلاً ان کے ذمے اس کے علاوہ فالتو ذمہ داری ہے بھی کوئی نہیں. ان کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ انہوں نے گشت کرنا ہے، گھومنا ہے زمین میں. گھوم کے کیا کرنا ہے؟ فَيَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان مجلسوں کو تلاش کرنا ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. پہلے کہا کرتے تھے فارغ بیٹھنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے، تو اب فارغ بیٹھنے سے موبائل بہتر ہے. تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو اپنی معاشی ذمہ داریوں سے فارغ ہوا، یا وہ عملی زندگی میں جو اس کے ذمہ داریاں تھیں اس سے فارغ ہوا. تو اب وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہتا، اس کی یاد میں مصروف ہے. تو وہ ان کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں وہ ایسے لوگ پاتے ہیں قعدوا معہم، انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور بیٹھتے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں بیٹھتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیتے ہیں. ذرا لگائیں اندازہ تعداد کتنی ہوگی، اور رفتار کا بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ مجلس کتنی دیر کی ہوگی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، یا بعض بندے تو 2 منٹ ذکر کرتے ہیں. وہ 2 منٹ کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیتے ہیں. کوئی رفتار کا دماغ اندازہ کر سکتا ہے؟ نوری سالوں کا فاصلہ ہو اور چند لمحوں کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیں. یہ اوپر تک پہنچ گئے. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تعداد کتنی ہوگی. تو ہم نہ تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی رفتار کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو یوں یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آگے. جب بیٹھتے ہیں وَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب مجلس ختم ہوتی ہے، یہ جدا ہوتے ہیں، تو عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، پھر یہ چڑھ جاتے ہیں آسمان کی طرف. چند لمحوں میں چڑھ گئے. فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ پوچھتے ہیں ان سے مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، اور کتھوں آئے ہو. اور پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور کتھوں آئے ہو میرے سونے ہو. اور اردو میں کیا کہیں گے؟ میرے پیارے فرشتوں کدھر سے آئے ہو. اب یہ جو اردو بولنے والا ہے اگر کسی پنجابی مولوی کی تقریر سن لے اور وہ آکھے اپنے بندیاں نو اے کتھوں آئے ہو سونے ہو، وہ سمجھے گئے مولوی ہمیں شٹلی مار رہے ہیں. یہ زبانوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں. اس لیے پنجابی کی تقریر سنتے ہوئے یہ نہ کہا کریں گے یار یہ مولوی آ کی رہے ہیں. تم اردو بولنے والے ہو، وہ پنجابی بولنے والا ہے، اس کے آگے بیٹھنے والے اسی طرح کے الفاظ سنیں گے تو سمجھیں گے. تو اللہ پوچھتے ہیں من آئین جئتم، کہاں سے آئے ہو تم؟ تو کہنے لگے ہم زمین سے آئے ہیں تیرے بندوں میں سے. اچھا وہ بندے کیا کر رہے تھے؟
یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویستغفرونک. اللہ وہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اور وہ تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تو خوب جانتا ہے. یہ خود حدیث کی الفاظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ تو خوب جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو بخشش طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو یہ تین چیزیں وہ مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا، اور آتیتہم ما سألوا، میں نے ان کو وہ دے دیا جو وہ مانگ رہے ہیں، اور میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دے دی جس سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی سپیڈ سے آتے ہیں اور کتنی تعداد میں وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان کی